نیکسٹ اسٹارٹ کرتے ہیں بنی اسرائیل کا تذکرہ اللہ تعالیٰ اگلے رکوع میں بیان کر رہے ہیں. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. یعنی اللہ تعالیٰ ان کو پھر نعمتیں یاد کروا رہے ہیں. یعنی یہ کیوں نہیں مانتے؟ ہاں جی. اس نعمت کو تو یاد کریں. اللہ تعالیٰ نے ان کو تمام جہانوں پر فضیلت عطا کی. تو جن کے یہ مان رہے ہیں، جن کے ساتھ یہ مل کر اللہ تعالیٰ کو چھوڑ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کا انکار کر رہے ہیں، فرمایا وہ قیامت کے دن ان کی سفارش نہیں کر سکیں گے، ان کی مدد ان کے کوئی کام نہیں آئے گی. تو اسی لیے صرف اللہ تعالیٰ سے ہی مدد مانگنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کی ہی عبادت کرنی چاہیے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک اور نعمت کا تذکرہ کر رہے ہیں. یعنی فرعون جب ان کے بیٹوں کو زندہ ذبح کر دیتا تھا اور ان کی عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی ان کو بچایا، نجات دے دی. پھر اس کے بعد جب فرعون موسیٰ علیہ السلام کے لشکر کے پیچھے لگا، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بنی اسرائیل ہی تھے. اس واقعے کی تفصیل ہم سورۃ یونس میں بھی انشاءاللہ پڑھیں گے. تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لشکر گزر گیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے سمندر پر پہلے پل بنا دیا تو وہ گزر گئے. جب فرعون کا لشکر پیچھے سے آیا تو اللہ تعالیٰ نے اس پل کو ختم کر دیا. تو فرعون اور اس کی ساری جتنی بھی اس کے ساتھ اس کا لشکر تھا وہ سب غرق ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی نجات دی تھی ان کو. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 40 راتوں کے وعدے پر کوہ طور پر تورات دینے کے لیے بلایا تھا، تو پیچھے سے انہوں نے کیا کیا؟ بچھڑے کو معبود بنا لیا. رابی. سامری اس شخص کا نام تھا جس نے بچھڑا بنایا تھا. تو یہ سب اس کو پوجنے لگے. تو جب موسیٰ علیہ السلام واپس آئے کوہ طور سے تورات لے کر، تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تم لوگوں نے بچھڑے کو معبود کیوں بنایا؟ تم لوگوں نے تو اپنے نفسوں پر ظلم کر لیا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو، اللہ تعالیٰ پھر ہی تمہیں معاف کریں گے، اس کی طرف پلٹو. تو انہوں نے مطالبات کیا شروع کر دیے؟ کیسے مانیں گے؟ یہ کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ کو ہمیں سامنے دکھاؤ، جب ہم اپنی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے پھر ہی ہم مانیں گے. نعوذ باللہ، اتنا بڑا مطالبہ، اتنی بڑی سرکشی ان کی. پھر اللہ تعالیٰ ان کو نعمتیں یاد کروا رہے ہیں کہ یاد کرو جب تم پر بادلوں کا سایہ کیا، من و سلوہ اتارا، پاکیزہ چیزیں دی، لیکن یہ پھر بھی اپنے نفسوں پر ظلم ہی کرنے والے ہیں. جب ان سے کہا گیا کہ بستی میں سے حطتن کہو، کہتے ہوئے گزرو. حطتن کا مطلب تھا کہ ہمیں بخش دے، لیکن انہوں نے کیا کہا؟ ایک تو یہ گھسیٹتے ہوئے داخل ہوئے، کہا گیا تھا کہ سجدہ کرتے ہوئے جاؤ، یہ گھسیٹتے ہوئے داخل ہوئے. اور انہوں نے حنطتن کہا کہ ہمیں دانا بالی وغیرہ نکال کے دو، یعنی جو زمین اگاتی ہے انہوں نے وہ مانگا. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو یاد کروا رہے ہیں کہ جب یہ جنگ کے لیے گئے تو پانی نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ اپنا سا مارو زمین پر. جب انہوں نے سا مارا تو 12 چشمے پھوٹ پڑے، ان سب نے خوب پانی پیا. تو اللہ تعالیٰ وہ بھی ان کو نعمت یاد کروا رہے ہیں کہ کیوں نہیں مانتے، اتنی نعمت اللہ تعالیٰ نے ان کو دی. لیکن انہوں نے کیا کہا؟ ان کا پھر مطالبہ یہی تھا کہ اے موسیٰ، اللہ تعالیٰ سے یہی کہو کہ ہمیں یہ نہیں چاہیے، ہم ایک کھانے پر صبر نہیں کر سکتے، یعنی من و سلوا پر. یہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے ترکاری ہو، ککڑی، گندم، مسور، پیاز وغیرہ. انہوں نے یہ چیزیں مانگی، حالانکہ اس میں تو اتنی انسان کو مشکل بھی ہوتی ہے، خود محنت کرنی پڑتی ہے. تو جو ان کے لیے بہتر تھا اس کے بدلے انہوں نے بدل کر وہ چیز مانگی. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر محتاجی ڈال دی، اور اللہ تعالیٰ کا ان پر غضب بھی ہوا.
ان پر غضب کیوں ہوا؟ کیونکہ یہ انبیاء کو قتل کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار بھی کرتے تھے اور نافرمانی بھی کرتے تھے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر ان میں سے کوئی ایمان لے آئے آخری دن پر، اللہ تعالیٰ پر، اور نیک اعمال کرے تو ان کے لیے پھر بھی اجر ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ نے ان سے عہد لیا تھا کہ اگر تم مان جاؤ گے تو کوہ طور تم لوگوں پر نہیں گرایا جائے گا، اگر نہ مانے تو پھر تم لوگوں پر کوہ طور کو گرا دیا جائے گا، پہاڑ کو، تو یہ پھر بھی نہ مانے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، وہ تو معاف کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر بھی کیا کیا؟ کوہ طور کو نہیں گرایا، ان کے اوپر اوپر کر دیا گیا تھا لا کر، لیکن اللہ تعالیٰ نے گرایا نہیں تھا۔ کیوں؟ کیونکہ شروع میں ہی اللہ کی صفات بیان ہو چکی ہیں کہ وہ تو رحم کرنے والا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہود کے اس گروہ کا ذکر کر رہے ہیں جو ہفتے والے دن مچھلیاں پکڑتے تھے، یعنی اتنی زیادتی، اتنے سرکشی کرتے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اتوار کو مچھلیاں پکڑنی ہے، لیکن یہ کیا کرتے تھے؟ ہفتے کو پکڑتے، چونکہ ہفتے کو زیادہ مچھلیاں آتی تھیں، جال کے ساتھ لگ جاتی، تو یہ ساری کی ساری نکال لیتے۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بندر بنا دیا، نعوذ باللہ، اتنی دردناک سزا۔ اور اس میں نصیحت کن کے لیے ہے؟ متقین کے لیے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کر رہے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو، یعنی جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ بے شک اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ گائے ذبح کرو، تو انہوں نے پھر بھی مذاق اڑائے، پھر بھی ان کے سرکشی، یہ ان کے لیے آزمائش تھی گائے ذبح کرنے کی۔ ان کی قوم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اپنے رب سے پوچھو کہ بتاؤ وہ گائے کیسی ہو، تو فرمایا وہ گائے نہ بوڑھی ہو نہ جوان ہو، بس درمیانی عمر کی ہو۔ تو ان کی قوم نے موسیٰ علیہ السلام سے پھر کہا کہ اس گائے کا رنگ کیسا ہو، تو فرمایا اس گائے کا رنگ زرد ہو اور دیکھنے والوں کو خوش کرتی ہو، یعنی ہیلدی ہو، کمزور نہ ہو۔ تو ان کی قوم نے کہا اپنے رب سے دعا کرو کہ وہ ہمارے لیے واضح کر دے، یعنی ہمارے پاس تو اتنی گائے ہیں، اب ہمیں نہیں پتا کہ ہم کون سی ذبح کریں۔ تو پھر فرمایا وہ گائے نہ تو ہل چلاتی ہو، صحیح سلامت ہو، اور اس پر کوئی نشان بھی نہ ہو۔ تو ان کی قوم نے کہا کہ اب تو حق کو لے کر آیا ہے، یعنی اتنی سرکشی کر کے انہوں نے اتنے مطالبات کیے، اتنے سوالات کیے۔ ہو سکتا ہے اگر یہ سوالات نہ کر دیتے ان کے لیے مشکل نہ ہوتی، یعنی کوئی بھی گائے ذبح کر دیتے، لیکن انہوں نے سوال کر کر کے اپنے لیے خود مشکل ڈال لی۔ پھر اس کے بعد بنی اسرائیل کے ایک شخص کا تذکرہ اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ۔ یعنی بنی اسرائیل میں سے ایک شخص تھا، وہ اپنے چچا کی جائیداد لینا چاہتا تھا۔ اس کا چچا جو تھا وہ بہت مالدار تھا، تو وہ شخص کون تھا جو اپنے چچا کی جائیداد لینا چاہتا تھا؟ یعنی وہ اس کا بھتیجا تھا۔ اس نے سوچا کہ وہ اسے قتل کر دے، کیونکہ مرنے کے بعد ہی وراثت ملتی ہے، تو وہ اپنے چچا کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا تھا تاکہ جائیداد مل سکے۔ تو اس نے کیا کیا؟ اپنے چچا کو قتل کر دیا اور قتل کسی غریب پر ڈال دیا کہ فلاں نے قتل کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام ان سے کہو گائے ذبح کریں اور گائے کا ایک ٹکڑا اس مردے پر ملیں، تو وہ زندہ ہو کر بتائے گا کہ یہ اس نے قتل کیا ہے، یعنی اس کے بھتیجے نے اس کو کیا ہے یا کسی اور نے کیا ہے، چونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نشانی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام نے ایسا ہی کیا تو وہ زندہ ہو گیا، تو اس نے بتایا کہ کس نے قتل کیا ہے۔ یہ صرف کیوں تھا؟ یہ اللہ تعالیٰ نے نشانی دکھانی تھی ان کو کہ وہی زندہ کرتا ہے، وہی موت دیتا ہے۔ یہ کیوں نہیں مانتے؟ کیوں نہیں مانتے؟ ان کے نہ ماننے کی وجہ کیا ہے؟ ان کے دل بہت سخت ہیں، پتھروں سے بھی زیادہ۔ حالانکہ کچھ پتھر اللہ تعالیٰ کے خوف سے بہہ پڑتے ہیں، گر پڑتے ہیں، لیکن ان کے دل تو پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہیں۔
फिर उसके बाद अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि जब ये ईमान वालों के साथ होते तो कहते हैं हम ईमान लाए। इनका चूँकि एक गिरोह ईमान वालों के साथ होता था और एक गिरोह मुनाफ़िकीन का, यानी वो अलहदा ही होते थे। और जो गिरोह मुसलमानों के साथ आता था, जब वो मुसलमानों के साथ प्रोपेगंडे करके अपने ही मुनाफ़िकीन के पास जाते, तो जो पहला गिरोह था, जो मुनाफ़िकीन का अलग था, तो वो कहता, क्या तुम मुसलमानों के पास इसलिए जाते हो ताकि वो अल्लाह ताला को हमारे बारे में ऐसी बातें बता दें जो हमारे दिलों में आए, तो फिर हम पर अज़ाब आ जाए। यानी इतने डरते हैं, दिल से तो डरते हैं, लेकिन फिर भी ये मानते नहीं हैं। क्यों? सिर्फ़ अपनी बढ़ाई चाहने के लिए। तो आगे इनकी क्या सरकशी थी? किताब लिखते थे, मंसूब अल्लाह ताला की तरफ कर देते थे। क्यों? सिर्फ़ दुनिया का चंद पैसा कमाने के लिए, अहकामात को ही बदल डालते थे। तो अल्लाह ताला ने फरमाया इनके लिए हलाकत है, और ये कहते कि जन्नत तो हमारे लिए है। कहते कि अगर जहन्नुम मिलेगी तो फिर क्या? अगर जहन्नुम मिले तो फिर क्या? वो तो चंद दिनों के लिए ही होगी। जितने हमने गुनाह किए हुए चंद दिनों को, मतलब हमें आग छुएगी, फिर ख़त्म हो जाएगी। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इनके लिए तो दर्दनाक अज़ाब है, आग में हमेशा रहने वाले हैं। उसके बाद फिर अल्लाह ताला ईमान वालों का तज़किरा करते हैं, क्योंकि 2 लोगों का मैंने पहले भी बताया कि तज़किरा इसलिए अल्लाह ताला मिलाकर करते हैं कि कौन किस चीज़ को चूज़ कर रहा है। उसके बाद अल्लाह ताला ने क्या हुक्म दिया? अल्लाह ताला ने इनसे अहद लिया कि अल्लाह ही की इबादत करो, वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करो, क़राबातदारों के साथ, यतीमों के साथ, मस्कीनों के साथ, नमाज़ कायम करो, ज़कात अदा करो। लेकिन इन्होंने फिर भी क्या किया? एराज़ कर लिया। इन्होंने मुँह मोड़ लिया। फिर उसके बाद अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं? सुम्मा अंतुम हाउलाइ तक़तुलून अनफुसकुम व तुख़रिजून फ़रीक़म मिनकुम मिन दियारिहिम। यानी जब जंग होती तो ये क्या करते? मुसलमानों को, बेचारे जो कमज़ोर होते थे, उनको उनके घरों से निकालते, और जो होते थे गुलाम, हालाँकि ये हराम था लोगों को घरों से निकालना और फ़िदिया वग़ैरह लेना, ये क्या करते? गुलामों को आज़ाद करने के बजाय उनसे फ़िदिया भी लेते थे। तो इनके लिए क्या है? दुनिया में भी रसवाई है और आखिरत में दर्दनाक अज़ाब है। अल्लाह ताला तो इनके अमल से बिल्कुल गाफ़िल नहीं है। इनको ऐसा अज़ाब मिलेगा जो हल्का नहीं किया जाएगा। अल्लाह ताला हमें महफ़ूज़ फ़रमाए। उसके बाद अल्लाह ताला अंबिया का ज़िक्र कर रहे हैं कि अल्लाह ताला ने पह दर पह रसूल भेजे, अंबिया भेजे, उनको निशानियाँ भी दीं। ईसा अलैहिस्सलाम को भी निशानियाँ अता की। वो अल्लाह ताला के इज़्न से परिंदे बना लेते थे, मुर्दों को ज़िंदा कर लेते थे। हालाँकि घरों के भी उनको हालात का पता होता था कि कौन क्या आज बना रहा है, आज कौन क्या कर रहा है। उनको भी अल्लाह ताला ने इतनी निशानियाँ दी थी। तो इन्होंने अंबिया के साथ भी क्या किया? फ़फ़रीक़न कज़्ज़बतुम व फ़रीक़न तक़तुलून। एक ग्रोह को इन्होंने झुटलाया और एक ग्रोह को कत्ल किया। झुटलाया किसको? इससे मुराद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। इन्होंने क्या किया? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झुटला दिया और ईसा अलैहिस्सलाम को इन्होंने कत्ल करने की साज़िश की। तब अल्लाह ताला ने उनको आसमान पर ज़िंदा उठा लिया था। इन्होंने ऐसा क्यों किया? ये कहते हैं हमारे दिल जो हैं, ये ग़िलाफ़ों में हैं। इन्होंने कहा कि हमारे दिल जो हैं, वो ग़िलाफ़ों में हैं। बल्कि अल्लाह ताला ने इनके दिलों को ग़िलाफ़ों में रखा। क्यों? क्योंकि इनकी सरकशी की वजह से ये हिदायत पा ही नहीं सकते। ये ईमान नहीं लाते, इनमें से बहुत कम है जो ईमान लाने वाले हैं। इन पर लानत भी अल्लाह ताला ने की। इन पर ग़ज़ब भी बहुत ज़्यादा हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि जो इनमें से बाज़ थे ना, वो क्या करते थे? अंबिया को कत्ल कर देते थे और उनका इनकार भी करते थे। उसके बाद अल्लाह ताला इनसे कह रहे हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम की वाज़ेह निशानियाँ आ जाने के बाद भी तुम लोगों ने बछड़े को ही मबूद बना लिया। तुम अपने आप पर खुद ज़ुल्म करने वाले हो।
ان کے دلوں میں بچھڑے کی جو تھی محبت اتنی زیادہ تھی جتنی اللہ تعالیٰ کی ہونی چاہیے تھی. جتنی اللہ تعالیٰ کی بات ماننی چاہیے تھی یہ بچھڑے کی بات مانتے. حالانکہ وہ تو بول بھی نہیں سکتا تھا، کچھ حکم بھی نہیں دے سکتا تھا، پھر بھی یہ اتنے حقیر ہیں کہ ان کو کچھ پتہ ہی نہیں چلتا. یہ کہتے کہ جنت تو ہمارے ہی لیے ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر تمہارے لیے جنت ہے پھر موت کی تمنا کرو. اگر تمہارے لیے، کیونکہ انسان کو جو اچھی چیز ملنی ہو تو اس کی تمنا بہت کرتا ہے وہ. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر تم اتنے ہی سچے ہو، اتنے ہی مان والے ہو تو پھر موت کی تمنا کرو. یہ نہیں کرتے تمنا. کیوں؟ کیونکہ ان کو پتہ ہے ان کے ہاتھوں نے آگے کیا بھیجا ہوا ہے، انہوں نے کیا کمائی کی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر ان کو 1000 سال بھی دی جائے نا مہلت، پھر بھی یہ جنت میں نہیں جا سکتے. کیوں؟ کیونکہ یہ ایسے اعمال کرتے ہی نہیں ہیں. اگلے رکوع میں اللہ تعالیٰ تمام انبیاء کا تذکرہ کر رہے ہیں. پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ. یہود جو تھے جبریل علیہ السلام کے دشمن کیوں تھے؟ کیونکہ جبریل علیہ السلام اللہ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کرتے اور جان بھی نکالتے، اس لیے یہود کو جلسی ہوتی تھی. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے، یہ کہتے ہم میں سے کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے گئے ہیں نبی بنا کر. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل کیا جاتا، جبریل علیہ السلام ہی لے کر آتے، تو اسی لیے یہ جبریل علیہ السلام سے بھی جالس ہوتے تھے. ہاں ہاں اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو فرشتوں کے، رسولوں کے، جبریل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام ہاں. سب کے دشمن تھے. اچھا یہ دسو ایک بھائی کا بھتیجا سی خالد وہ کتنے ہوتا اس کے بعد ہے اللہ کی حال تعالیٰ ہوتا کس چیز ٹھیک کا ہے. تذکرہ کر رہے ہیں؟ ان میں اچھا سے صرف چلو اکثر ایمان والے ہیں. میں بڑی دیر ہو گئی انہوں ملاقات نہیں ہوئی بہت دیر ہو گئی. وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ اچھا فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ چلو اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. اچھا یہ چلو کیا کہڑی کرتے؟ جگہ نے کتاب کو انہوں نے پس پشت ڈال دیا. پس پشت ڈال دینے کا مطلب یہ ہے یہ نہ ایمان لاتے نہ اس پر عمل کرتے. کہڑی جگہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اچھا گرین ٹاؤن اچھا ٹھیک ہے 2 فرشتوں صحیح صحیح چلو ماشاء ہاروت اور ماروت کا تذکرہ کر رہے ہیں. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ہاں ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس اچھا السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. وما کفر سلیمان سے مراد یہودیوں نے مشہور کر رکھا تھا کہ سلیمان علیہ السلام نعوذ باللہ جادوگر تھے اور ان کی حکومت کا دار و مدار جادو پر تھا. اللہ تعالیٰ نے اس کی تردید فرمائی اور بتایا کہ جادو تو کفر ہے. سلیمان علیہ السلام صاحب معجزہ پیغمبر تھے، انہوں نے کفر نہیں کیا بلکہ شیاطین نے ان کے عہد میں کفر کیا، یہ کام کیا کہ وہ خود بھی جادو کرتے اور لوگوں کو بھی جادو سکھاتے. یہود ایک تو اس علم یعنی جادو کے پیچھے لگ گئے اور ایک اس علم کے پیچھے لگ گئے جو بابل میں یعنی 2 فرشتے ہاروت اور ماروت پر اتارا گیا. ہاروت اور ماروت 2 فرشتے تھے، حالانکہ وہ تو آزمائش کے لیے بھیجے گئے تھے. وہ ان سے کہتے بھی تھے کہ جادو نہ سیکھو، ہم تو آزمائش کے لیے بھیجے گئے ہیں کہ کون سیکھتا ہے کون نہیں، یعنی کون غلط عقیدہ اختیار کرتا ہے کون نہیں. تو اس جادو تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے. جادو سے بچنے کے لیے معوذتین پڑھے جائیں، یعنی سورہ فلق، سورۃ الناس. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معوذتین کی تلاوت کی تو ایک ایک سوئی نکالتے گئے تو جادو ختم ہو گیا، چونکہ جادو سوئیوں پر کیا گیا تھا اسی لیے. جادو کرنے والے کا نقصان کیا ہے؟ جو جادو سیکھتا ہے اور جادو کرتا ہے
اس کو تو نہ کوئی نفع ہوتا ہے نہ کوئی نقصان، اور نہ وہ کسی کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ نقصان اور فائدے کا تو مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے۔ اس کے بعد بنی اسرائیل کا پھر تذکرہ کیا کہ جب ان سے کہا جاتا کہ رائنا کہو تو یہ رائنا کہتے، جس کا مطلب تھا گڈریا۔ ناؤز باللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ایسے کہتے، اور یہ کہتے کہ ہم نے دیکھ لیا، سن لیا، لیکن یہ مانتے پھر بھی نہیں تھے، ہٹ دھرمی کی وجہ سے بس۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آیت نمبر 106 میں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں مَا نَنْسَخْ مِنْ آیَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلِهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ نسخ سے مراد بعد میں آنے والے حکم کے ساتھ پہلے حکم کو ختم کر دینا، جیسے کہ پہلے دوسرے پارے میں ہم پڑھیں گے کہ پہلے بیت المقدس کی طرف نماز پڑھی جاتی، پھر اللہ تعالیٰ نے چینج کر دیا قبلہ، یعنی بیت اللہ کی طرف۔ سن لیں تو کنا یہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، یعنی جو بھی اس چیز کو بدلے گا جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، یعنی یہ بہت اعتراضات کرتے تھے کہ یہ آیت کیوں منسوخ ہوئی، یہ کیوں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، وہ جس چیز کو برقرار رکھنا چاہتا ہے، جس چیز میں بہتری ہوتی ہے وہی رکھتا ہے، اور جس چیز میں بہتری نہ ہو اللہ تعالیٰ اس چیز کو ختم کر دیتے ہیں۔ تو جو کوئی ایمان کے بعد مطلب کفر سے بدل دے گا اس چیز کو تو وہ سیدھے راستے سے بھٹک جائے گا۔ پھر اس کے بعد یہودیوں کا تذکرہ ہوا کہ یہ ایسا کیوں کرتے ہیں، اتنی ہٹ درمی کیوں دکھاتے ہیں، ان کے اندر حسد ہے۔ یہود کی اصل کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد کرتے، یعنی فرمایا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایمان سے پھیرنا چاہتے تھے۔ ان کے دلوں میں حسد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں ایمان والے ہیں، یہ ہمارے ساتھی کیوں نہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ گھورتے بھی تھے اس وجہ سے کہ یہ ایمان والے کیوں ہیں۔ حالانکہ حق تو واضح بھی ہو چکا ہے کہ ایسا نہیں کرنا، لیکن یہ پھر بھی اپنے نفسوں میں حسد کرتے۔ ان کے حسد سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ یعنی اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں کہ نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، تو یہی بہتر ہے آپ کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس آپ بہتر پائیں گے جو بھی آپ عمل کریں گے۔ ان سے نہیں ڈرنا، چونکہ یہ گھورتے تھے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان سے نہیں ڈرنا، یہ کام کریں تو اللہ تعالیٰ کے پاس آپ ہر اس عمل کو پائیں گے جو بہتر ہوگا، جو آپ کرتے ہوں گے۔ اس کے بعد یہودیوں کا کہنا کیا تھا، وہ کہتے وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ یہ یہود کہتے کہ جنت میں تو صرف یہود اور نصارہ ہی جائیں گے۔ فرمایا یہ تو ان کی آرزویں ہی ہیں۔ فرمایا ان سے کہہ دیجئے کہ کوئی دلیل لاؤ کہ یہ یہود و نصارہ ہی جنت میں جائیں گے، کیسے جا سکتے ہیں یہ، ان کے عمل ہی کیا ہیں جانے والے، تو آرزویں ان کی کیا کہتے ہیں۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نہیں، کون جنت میں جائے گا، بلا من اسلم وجهه للہ وهو محسن فله اجره عند ربه ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ جائے گا کون جنت میں، محسن۔ محسن کے لیے اجر کیوں ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ان اللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ تو محسنین کو پسند کرتا ہے۔ تو محسن کون ہوتا ہے، جو اپنا ہر کام، اپنی عبادت صرف اللہ کے لیے ہی کرے، صرف اللہ کے لیے۔ اس کے بعد
یہود و نصارہ کے اختلاف کا ذکر ہوا کہ ان کے اختلافات کیا تھے. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. یعنی یہود و نصارہ کے آپس میں ہی نہیں بنتی تھی تو دوسروں سے کیسے بن سکتی تھی؟ مسلمانوں سے کیسے بن سکتی تھی؟ ان کی تو آپس میں ہی نہیں بنتی تھی. ان کی حالت تو یہ ہے کہ یہ ایک دوسرے کو کہتے ہیں، یہود کہتے ہیں کہ نصارہ کسی چیز پر نہیں ہے، وہ کسی دین پر نہیں ہے، اور نصارہ یہود کو کہتے ہیں کہ ان کا کوئی دین نہیں ہے. تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فیصلہ کریں گے کہ کون فرقہ بہتر ہے، کون نہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ. وَسَعَى فِي خَرَابِهَا سے مراد نمازیوں کو تنگ کرنا، مسجدوں کی خرابی، نماز ہی نہ پڑھنے دینا. وَمَنْ أَظْلَمَ فرمایا جو کوئی مساجد سے روکتا ہے، دنیا میں بھی اس کے لیے رسوائی ہے، آخرت میں بھی عذاب ہے. یعنی یہ مساجد سے روکتے تھے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. یہود یعنی یہ ان کا ہر چیز جو تھی یہ الٹ ہوتی تھی. مطلب بعض کہتے ہیں کہ اس طرف قبلہ ہے، اس طرف ہے، تو بعض نے کہا آپ جس طرف بھی منہ کر کے نماز پڑھیں وہ قبلہ ہی ہے. بعض نے کہا وہ قبلہ ہے جس طرف منہ کر کے نماز پڑھنی ہے، یعنی ایک وہ جو جس طرف بھی کرے منہ، اور ایک وہ بس اس کی طرف ہی منہ کرنا ہے، ایک وہ قبلہ ہے. یاد رہے کہ فرض نماز کے لیے قبلہ کی طرف ہی رخ کرنا ہوگا. نفل نماز کے وقت قبلہ بدلا بھی جا سکتا ہے، جیسے کہ سواری وغیرہ پر، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ جب جنگ میں ہوتے تو سواری پر ہی نماز ادا کرتے، تو جس طرف بھی سواری کا منہ ہوتا تو نماز ادا کر لیتے، کیونکہ وہ قصر نماز نفل نماز ہوا کرتی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَل لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَّهُ قَانِتُونَ. یعنی یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے، نعوذ باللہ. یہود کہتے کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور عیسائیوں کا عقیدہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. مشرکین کہتے فرشتے اللہ کے بیٹے ہیں. قدرت کی نشانی اللہ تعالیٰ نے واضح کر دی کہ وہ تو آسمانوں اور زمین کا موجد ہے، سب اسی کے لیے فرما بردار ہیں، وہ تو پاک ہے. اس کے بعد پھر آگے یہود کا مطالبہ کیا ہوا، کہتے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتے، ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی. ایسا کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ ان کے دل مشابہ ہو گئے ہیں. مشابہ کیسے؟ جیسے ان سے پہلے لوگ کہتے تھے اسی طرح یہ بھی ایسا کرتے ہیں، یعنی ان کے جیسے پہلے لوگ بھی کرتے تھے تو ان کے لیے بھی عذاب، ان کے لیے بھی جہنم ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ یہود اور نصارہ آپ سے تب تک راضی نہیں ہوں گے جب تک آپ ان کی ملت کی پیروی نہ کر لیں. فرمایا جو اللہ کی طرف سے ہدایت ہے وہی ہدایت ہے، ان کی ملت کی آپ نے پیروی نہیں کرنی. فرمایا علم آنے کے بعد بھی اگر آپ ان کی خواہشات کی پیروی کریں گے، یہ کبھی اللہ تعالیٰ کے آگے آپ کے مددگار نہ ہوں گے، کیونکہ انسان جن کے ساتھ ہوتا ہے ویسے ہی اعمال کرتا ہے، تو پھر وہ تو مددگار بالکل بھی نہیں ہو سکتے. اس کے بعد یعنی ان کی پیروی نہیں کرنی، بلکہ کن کی پیروی کرنی ہے؟ ایمان والوں کی. ایمان والے کون ہیں؟ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون. کون ہے؟ جو قرآن کی تلاوت، کتاب کی تلاوت جو انہیں دی گئی ہے اس کی تلاوت اس طرح کرتے ہیں جس طرح اس کی تلاوت کرنے کا حق ہے. قرآن کی تلاوت کرنے کا حق کیا ہے؟
اس کو تجوید کے ساتھ پڑھنا، ٹھہر کر پڑھنا. یؤمنون بھی یعنی کہ ماننا بھی اور عمل بھی کرنا، سمجھنا کتاب کو، قرآن کو سمجھنا، اپنی زندگی کو اس کے مطابق ڈھالنا. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل سے کہہ رہے ہیں کہ وہ نعمت یاد کرو کہ تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت دی، تمام جہان والوں پر فضیلت عطا کی. جن کے ساتھ مل کر انسان اللہ کو بلا دیتا ہے وہ سفارش نہیں کریں گے، یعنی یہ اپنے جیسے لوگوں کے ساتھ، منافقین کے ساتھ مل جاتے تو ان کی سفارش وہ بالکل بھی نہیں کریں گے. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ کو ہی صرف ماننا چاہیے، اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرنی چاہیے، نہ کہ دوسروں کو ماننا چاہیے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو چند کلمات سے پہلے جو ہے آزمائش کی. کلمات سے مراد کون سے تھے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کی آزمائش طہارت کے احکامات سے کی تھی. اب وہ کلمات سے مراد نمبر 1 مونچھوں کو کاٹنا، نمبر 2 کولی کرنا، نمبر 3 سر میں مانگ نکالنا، 4 بغلوں کے بال نوچنا، 5 استنجا کرنا، 6 ختنہ کرنا، 7 زیر ناف بال مونڈنا، 8 مسواک کرنا، 9 یورن وغیرہ کے نشان کو پانی سے دھونا. صحیح بخاری کی روایت ہے 5889. اللہ تعالیٰ نے جب ان کو آزمایا تو یہ آزمائش پر پورے اترے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو امام بنا دیا تمام لوگوں کے لیے. اللہ تعالیٰ نے مقام ابراہیم کو مسلح بنایا، یعنی ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے ہی اللہ تعالیٰ کے گھر کی تعمیر کی تھی. تعمیر کرتے وقت انہوں نے دعا کی، کیا انہوں نے یہ دعا کی، اے اللہ اس گھر کو امن والا بنا دے. اس سے پتہ چلتا ہے جب بھی کوئی کام کرنے لگیں تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے اس کام کی بہتری کی دعا کریں. جب ابراہیم علیہ السلام نے گھر تعمیر کیا تو ابراہیم علیہ السلام نے یہی دعا کی کہ اے اللہ اس شہر کو امن والا بنا اور اس کے رہنے والوں کو پھلوں میں سے رزق عطا فرما. ان کو جو ان میں سے ایمان لائے اور اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، اور جس نے کفر کیا تو اسے صرف اللہ تعالیٰ تھوڑا ہی فائدہ دیتے ہیں اور عذاب کی طرف مجبور کر دیتے ہیں. جب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے گھر کی تعمیر کی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کی اے میرے رب ہم سے یہ قبول بھی فرما. اس سے پتہ چلا کہ جب کوئی کام مکمل ہو جائے تو اس کی قبولیت کی بھی دعا کرنی چاہیے، کیونکہ قبول ہوگا تو اجر ملے گا. اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو چنا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر کوئی اعراض کرے گا ان کی ملت سے تو اس کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے. تو جو کوئی ان کی ملت کی پیروی کرے گا ان کے لیے یہ آخرت میں حصہ ہے. دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو ہی چنا. اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے پھر اپنے بیٹوں کو اور یعقوب علیہ السلام کو بھی کہا اے میرے بیٹے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دین کو چن لیا ہے تو تم اس حالت میں مرنا کہ تم مسلمان اور فرما بردار ہو. یعنی جب انسان خود نیک بن جائے تو اولاد کو بھی اسی کی ہی تاکید کرنی چاہیے کہ آپ بھی ایسے ہی کرنا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ پھر انبیاء کا تذکرہ کر رہے ہیں، یعنی یہ جو بنی اسرائیل تھے آل یعقوب میں سے تھے، چونکہ یہ مانتے نہیں تھے ایک الہ کو، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ ان کو فرما رہے ہیں کہ کیا تب حاضر تھے تم جب یعقوب علیہ السلام کو موت آئی تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو کیا کہا تھا کہ میرے بعد تم لوگ کس کی عبادت کرو گے؟ تو ان کے بیٹوں نے کیا کہا
کہ ہم تیرے الہ کی اور تیرے آباء و اجداد کے الہ کی، یعنی آباء و اجداد کون تھے؟ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق، ان کے الہ کون تھے؟ اللہ تعالیٰ۔ تو کس کی عبادت کرنی تھی؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت۔ چونکہ یہ جو منافقین مشرکین تھے یہ اپنے آباء و اجداد کی عبادت کرتے تھے، ان کو مطلب جو رسے پہ وہ چل رہے ہوتے تھے اسی رسے پہ یہ، تو چونکہ یعقوب علیہ السلام خود کس ملت پر تھے؟ ابراہیم علیہ السلام کی، تو انہوں نے بیٹوں کو بھی وہی تاکید کی، ان سے بھی وہی پوچھا، یعنی ان کا الہ کون تھا سب کا، ان کے آباء و اجداد کا؟ اللہ تعالیٰ۔ تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی، اسی کے لیے فرما بردار ہونا ہے۔ تو یہ کہہ کر انہوں نے کیا کہا؟ تلک امۃ قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون، کہ وہ ملت تو گزر گئی، انہوں نے جو کمایا ان کو ان کا بدلہ مل جائے گا، اب تمہیں کیا بدلہ ملے گا جو تم اعمال کرو گے، کیونکہ ہر انسان کو اپنے ہی عمل کا بدلہ ملتا ہے، کوئی کسی کے عمل پر جنت میں نہیں جا سکتا، تو اپنے ہی عمل کو بہتر بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس کے بعد یہود و نصارہ نے کیا کہا؟ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ یہود اور نصارہ